ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جنات شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو جادو جنات کا مسئلہ کیوں پیش آتا ہے؟ لوگوں کو جادو کیوں ہو جاتا ہے؟ ان کو جنات کیوں چمٹ جاتے ہیں؟ اور اس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جب جنات شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ صحیح حدیث ہے سنن نسائی کے اندر کہ اس میں الفاظ ہے کہ جو سرکش شیطان ہے ان کو باندھا جاتا ہے، سرکش جنات کو باندھا جاتا ہے، جو عام جنات ہے، ابلیس ہے، اس کو نہیں باندھا جاتا۔ آپ یہ بات نوٹ کر لیں، آپ یہ بات دیکھ لیں کہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے جو ابلیس شیطان ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی نہیں باندھا جاتا۔ سیرت کی کتاب سیرت ابن ہشام کے اندر اور الرحیق المختوم کے اندر یہ بات ثابت ہے، اور اسی طرح سورہ انفال کی 48 نمبر 48 نمبر آیت میں یہ ہے کہ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا تو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں کفار کے پاس آیا تھا، سراقہ بن مالک کی شکل میں۔ تو پھر جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو وہ واپس دوڑ گیا۔ دوسری دلیل، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری میں 2035 اور 2038 نمبر روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف بیٹھے تھے تو آپ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو باہر گھر کے پاس چھوڑنے کے لیے گئے تو دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین راستے میں ملے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کو وہاں پر کھڑے کر کے روک کے فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ پر شک کریں گے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کما یجری الدم، شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تیسری دلیل، صحیح بخاری کے اندر 2311 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 دن تک شیطان آتا رہا۔ مشہور واقعہ ہے جس میں آیت الکرسی اس نے بتائی تھی، یہ بھی رمضان کا واقعہ ہے۔ صدقۃ الفطر پر رمضان کے تیسرے عشرے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرانے کے مال پر ان کی ڈیوٹی تھی، وہاں پر مامور تھے، تو 3 دن تک شیطان آتا رہا، مختلف ہیلے بہانے کر کے جھوٹ بول کر جاتا رہا۔ تو تیسری مرتبہ جب اس کو چھوڑا تو اس نے آیت الکرسی بتائی۔ صبح کو آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انہوں نے بتلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، ابو ہریرہ جانتے ہو کہ 3 دن تک آپ کی کس کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی، کس کے ساتھ آپ بات کرتے رہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہے، ولی کامل ہے، جو صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ احادیث بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ، محدث صحابہ، عالم اور فقیہ صحابی ہے، لیکن کہتے اللہ کے نبی مجھے علم نہیں۔ ولی ہے لیکن کہہ رہے مجھے نہیں پتا کہ 3 دن تک میں نے کس سے ملاقات کی۔ اور آج کے ولی دیکھ لیں، ان کا سر احترام اپنی جگہ پر، اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک وہ نہیں بتا سکے کہ وہ بندہ کون ہے، تو آج والے یہ عامل، یہ بزرگ یہ کیسے بتا دیتے کہ فلاں نے آپ پر جادو کیا ہے، فلاں نے آپ پر وار کیا ہے، فلاں نے آپ پر جنات کو مسلط کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی ہے، صحابی ہے، لیکن کہہ رہے مجھے نہیں پتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شیطان تھا، خبیث جھوٹا تھا، لیکن اس نے بات صحیح کہی ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ 3 دن تک شیطان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتا رہا۔ یہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کا واقعہ ہے۔ چوتھی دلیل، صحیح مسلم میں 2774 اور مسند احمد میں بھی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے، آپ کو طاق رات کا، لیلۃ القدر کی رات کا بتلایا گیا۔ 2 بندے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 بندے آپس میں لڑائی کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، آپ نے فرمایا معہم الشیطان، ان دونوں کے ساتھ شیطان تھا، تو ان کے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھے رات بلا دی گئی ہے۔ یہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کا واقعہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی اس کو اللہ رب العالمین قید نہیں کرتے، اس کو قیامت تک مہلت دی ہے، اس کو مہلت دی ہے کہ اس نے امت مسلمہ کو، مومنوں کو، ابن آدم کو گمراہ کرنا ہے، اور یہ اس نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو بڑے بڑے جنات ہیں
وہ قید ہو جاتے ہیں سرکش، لیکن جو عام جنات ہے، ابلیس ہے، شیطان ہے، یہ قید نہیں ہوتا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی اگر آپ نے واش روم جانا ہے تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ کر جانا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ دعا نہیں پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں، جنات شیاطین رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی بیت الخلاء میں موجود ہوتے ہیں، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اگر وہ دعا انسان نہیں پڑھ کر جاتا تو اس کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہاں سے پھر انسان کو بہت ساری پرابلمز بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح رمضان کے مہینے کے اندر ہی اگر بسم اللہ پڑھ کر کھائیں گے تو ٹھیک ہے، اگر بسم اللہ پڑھ کر انسان نہیں کھاتا نہیں پیتا تو شیطان اس کے ساتھ ملوث ہو جاتا ہے، اس میں کھاتا بھی ہے، اس میں پیتا ہی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر انسان کے اندر نیکی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، رجحان بڑھ جاتا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ ابلیس کھلا ہوا ہے، اس کے عام جو چیلے ہیں جنات وہ کھلے ہوئے ہیں، اس لیے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اس میں گناہ بھی ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، لیکن عام مہینوں کی نسبت ذرا کم ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہوتا ہے، اللہ کی برکت کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس میں سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک حدیث میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر شیطان لعین اس کو قید نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی عام جنات کو قید کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ دشمن ہے، ابن آدم کا دشمن ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، اس سے ویسے ہی بچنا ہے جیسے قرآن و حدیث نے ہمیں اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔